کہتے ہیں کہ اللہ نے پسند نہیں کیا اپنے حبیب کے لیے کہ اگر وہ بڑے ہو کے مدعی بنے نبوت کے اور دعوت دے نبی ہونے کے تو کوئی ان کو کہے کہ بچپن میں تو ہم نے تمہیں پالا، بچپن میں تو ہم نے تمہیں پیار تربیت کی۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، بچپن سے ہی میں بے یار و مددگار رکھوں گا، ڈائریکٹ میری نگرانی میں وہ پرورش پائے گا۔ آج ہمارے وہ لوگ جو درگاہوں پہ سجدے، درگاہوں پہ گھٹنے ٹیکتے ہیں اور درگاہوں پہ چمٹ کے رہتے ہیں، درگاہوں پر کیا نظر و نیاز ہوتا رہتا ہے، اور پھر محبت رسول کا نعرہ لگا کے امید ظاہر کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو بھائی رسول کے امتی ہیں نا جی، وہ محبت ہے، کل اللہ کے رسول بچا لیں گے۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ کے رسول بچانا ہوتا تو پہلے ابو طالب کو بچاتے۔ اور یہ بات خدیجۃ الکبریٰ کے غلام میسرہ نے بھی نوٹ کر کے بتایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو جب انہوں نے مال دے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا تو کہا کہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ سخت ترین دھوپ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دھوپ سے بچانے اور سایہ کرنے کے لیے بدلی کا ایک ٹکڑا ساتھ ساتھ سفر کرتا تھا۔ نوجوانی میں بھی کبھی کوئی بدی نہیں آئی تھی۔ اللہ نے انہیں پاک و صاف رکھا ہر چیز سے، حتیٰ کہ اس بت پرستی اور شراب کے ماحول میں اللہ کے رسول نے پوری زندگی کبھی کسی بت کا نہ کھایا نہ شراب کے قریب گئے۔ جو محمد ابن عبداللہ تھے ان کو پہچان لیا یہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ شادی کے وقت ہی کئی روایتوں میں ہے کہ انہوں نے سوچا کہ اتنی پاک بازی، اتنی ایمانداری اور اس حد تک معجزات یہ ہو سکتا ہے کہ اس امت کے رسول ہیں۔ پڑھی لکھی خاتون تھی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھنے سے پہلے پیغام نکاح خود دیا۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی ہے۔ انہ من یشرک باللہ، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے، اور ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو، یعنی یوں سمجھو کہ بچوں کے ساتھ جب پرورش ہوئی 1-2 سال میں بھی وہ ایسے لگتے تھے گویا کہ 6-7 سال کے ہیں۔ اللہ نے جسمانی کیفیت بڑی خوبصورت دی تھی اور بڑی پخت دی تھی۔ تمام بچوں میں ایک الگ ہی نور، ایک الگ ہی چال ڈھال لگتی تھی۔ اس عمر کے بچوں کی جو ہائٹ وائٹ ہوتی تھی، اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب میں ممتاز تھے۔ کبھی کبھی بچے ان کے ساتھ کھیلتے تھے باہر نکل کے بنو سعد میں، تو ایک مرتبہ بنو سعد کے بچے بھاگتے ہوئے حلیمہ کے پاس آئے، کہا کہ محمد کو قتل کر دیا گیا، محمد کو قتل کر دیا گیا۔ جب واقعہ پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا کہ بنو سعد میں اللہ کے رسول چند بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، عمر مبارک 4 سال کی تھی۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ 2 افراد ان کھیلنے والے بچوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور سیدھے یوں لٹا دیا پہاڑ کے اوپر، پھر ایک نے سینے کو پھاڑا، پھر اس کے بعد وہاں سے دل کو نکالا اور دل میں سے ایک حصے کو نکالا، کہا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، پھینک دیا۔ پھر سونے کے تش میں اس دل کو رکھا، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا، پھر اس کے بعد نور و حکمت سے اس دل کو بھر دیا گیا، پھر اس کے بعد دل کی جگہ کو دل میں رکھا، پھر اس کے بعد سینے کو برابر کر کے جس طرح سیون سیتے ہیں اس طرح ٹاکے اور سی کے برابر کر دیا۔ بچوں نے دیکھا تو ان کو محسوس ہوا کہ کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیا۔ وہ بھاگتے ہوئے آئے حلیمہ سعدیہ کے پاس، کہا کہ محمد قتل کر دیے گئے۔ لیکن جب یہ بھاگتی ہوئی آئی تو دیکھا اللہ کے رسول پہاڑ پر سے اتر رہے ہیں جہاں وہ دونوں لے گئے تھے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حلیمہ نے پوچھا کہ کیا ہوا تمہیں، کس نے اذیت دی؟ کہا کہ کچھ نہیں۔ یہ واقعہ شق صدر سے مشہور ہے، سینہ چاک کرنے کا واقعہ۔ ایسا 2 مرتبہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل تھے جو آئے تھے، دونوں نے اللہ کے رسول کو لٹایا، دل کو نکالا، زمزم کے پانی سے دھویا اور اس میں سے جو حصہ تھا شیطان کا وہ نکالا، پھر اس کو فٹ کر دیا اور سیون کر دیا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ کبھی کبھی چادر مبارک ہٹ جاتی تھی اللہ کے رسول کے سینے سے تو میں وہ سیون کے نشانات کو دیکھتا تھا جو 4 سال کی عمر میں حضرت جبرائیل اور میکائیل نے کیے تھے، وہ نشان ایسے ہی موجود تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر۔ تو اس واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ کو لگا کہ ہمیں یہاں نہیں رکھنا ہے، کل کے دن کچھ ہو گیا تو نام تو ہمارا آ جائے گا۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے اپنی ماں کے پاس واپس لوٹا دی۔ ماں نے کہا کہ یہاں پر کچھ وبائیں ہیں اور 1 سال رکھ لو۔ روایتوں میں ہے کہ 5ویں سال انہوں نے لا کے حلیمہ سعدیہ نے حضرت آمینہ کے سپرد کر دیا کہ آپ ہی رکھیں، اب آپ پالیں۔ اصل تو اماں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل ساتھ میں رہ کے جو گزری وہ 1 سال ہی ہے، یعنی جہاں حلیمہ سعدیہ لا کے واپس دی وہاں سے لے کر 6 سال تک۔ 6 سال یہ ہوا کہ حضرت آمینہ کو خیال گزرا کہ کیوں نہ میں مدینہ جاؤں اور ان کے شوہر کی خبر یعنی حضرت عبداللہ کی خبر وہیں پر تھی راستے میں، تو وہاں پر زیارت کر کے وہاں سے ہو کے کیوں نہ آؤں اور وہاں کے خاندان والوں سے مل کے کیوں نہ آؤں۔ اور انہوں نے مدینے کا سفر کیا، پھر وہاں سے نکل کے آ رہے تھے، راستے میں صرف اللہ کے رسول تھے، حضرت آمینہ تھی اور ساتھ میں ان کی باندی اور لونڈی برکہ نام کی تھی جو آگے چل کر ام ایمن کہلائی۔ ام ایمن کا بھی نام سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے نا؟ کس حیثیت سے سنا ہے؟ ام ایمن کون ہے پتہ ہے تم کو؟ پتہ ہے؟ ہم کو کیا پتہ؟ لیٹسٹ کہاں ہوٹل کھلی، کہاں بیسٹ مندی ملتی، پوچھو ہمیں بولیں گے برابر۔ ہاں، کون سا نام کیسا بدلا، کہاں اچھی مندی ملتی، کہاں اچھا کیا ہے جوس ملتا، وہ سب چیزیں ہم کو معلوم، ہم کو کیا پتہ ہے۔ ہاں، یہ وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جنتی خاتون کو دیکھنا چاہے تو دیکھ لے، وہ ام ایمن ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کی خدمت یوں کی نا جی، یوں سمجھو کہ اللہ کے رسول کو گود کھلایا انہوں نے بچپن سے دیکھ۔ اب وہ واقعہ ذرا تصور کر کے لاؤ کیا بیتی ہوگی اس وقت۔ یہ تو لمبا سفر مدینے کا، اور ادھر واپس آ رہے ہیں اور عمر مبارک صرف 6 سال، اور اماں کے ساتھ واپس لوٹ رہے ہیں، مقام ابوا میں پہنچے ہیں۔ اماں کو درد اٹھا اور والدہ وفات پا گئی، والدہ کو دفن کر دیا، صرف ایک اکیلی عورت نے دفن کیا۔ ایسا موقع کہ کوئی ساتھ دینے والا، مسافر ہیں دونوں، ایک ماں تھی ایک برکہ تھی، ایک ام ایمن تھی۔ ام ایمن کے ساتھ جو بچہ تھا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ماں کو بھی بلا لیا۔ باپ کو تو دیکھا ہی نہیں، پیدا ہی یتیم ہوئے، ماں کو دیکھا تھا اور مل کے زندگی گزاری، وہ بھی 1 سال، اور یہ سفر میں تھے، واپس آ رہے تھے، اللہ نے ماں کو بلا لیا۔ وہاں کوئی دفن کفن کچھ کرنے والا سوائے برکہ کے کچھ نہیں، حضرت برکہ نے سب کیا اور کر کے ان کو دفن کیا۔ دفن کر کے صرف بچے کو لے آئے تو وہ کیا زمانہ تھا ہوگا اور کیا بیتی ہوگی وہ 6 سال کے بچے پر جو ماں کو بھی کھو دیا، باپ کو بھی کھو دیا۔
اس وقت حضرت ام ایمن کو کتنا درد، کتنا پیار آیا ہوگا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹا کے اپنی حفاظت میں سفر کر کے مکہ پہنچی ہیں۔ یہ باتیں جو معمولی احسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھولتے، ام ایمن کی یہ باتیں کبھی بھولے ہوں گے؟ وہ کیا کیفیت ہوئی ہوگی اللہ کے رسول کو جب بڑے ہو کے ام ایمن کو دیکھا ہوگا اور انہیں جانا ہوگا کہ یہ وہ عورت ہے جس نے میری پیدائش سے لے کر میری پرورش کے ساتھ میرے ماں نے جب چھوڑ کے گیا تھا اس زمانے سے لے کر مجھے گود کھلایا ہے، تو کتنا پیار آیا ہوگا اور کتنی محبت کرنے والی ہوگی وہ عورت بھی، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے حضرت محمد الرسول اللہ کو پالا ہو اور اس اسلام کے لیے ہر خدمت کی ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی عورت کو تم جنتی عورت کو دنیا میں دیکھنا ہو تو ام ایمن کو دیکھ۔ بڑی پیاری عورت ہے، بڑی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن سے، اور ام ایمن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے، گود میں اٹھائے چلے آئے۔ اب جب آئے تو نہ باپ نہ ماں، دادا کے پاس پہنچے، عبد المطلب نے کہا کہ آج میرے بچے کے لیے نہ ماں ہے نہ باپ، میں ہی باپ بھی میں ہی ماں بھی۔ ایسا پیار دیا کسی دادا نے اپنے پوتے کے لیے وہ پیار نہیں دیا ہوگا جو عبد المطلب نے اپنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ بہت پیار کرتے تھے کیونکہ سردار قریش تھے۔ کعبۃ اللہ میں ان کے لیے چمڑے کی ایک کھال بچھائی جاتی تھی، عبد المطلب جب اپنی مجلس سجاتے تو اس پہ آ کے بیٹھتے۔ خود کے بیٹوں کو بھی جرأت نہیں ہوتی کہ اپنے باپ کے اس چمڑے کی کھال پہ بیٹھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے قدموں سے نکل کے آتے تو سیدھے اسی چمڑے کی کھال پہ بیٹھتے۔ چچا اور تایا ایسے لوگ جو حضرت مطلب کے عبد المطلب کے بیٹے ہوتے تو کھینچ کے اس بچے کو کہتے کہ یہ سردار کے لائق زمین ہے، جگہ ہے، یہاں نہ بیٹھ۔ تو عبد المطلب چمٹا لیتے اور کہتے کہ نانا اس بچے کی شان نرالی ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ تو میرے اوپر بیٹھنے کے لائق ہے۔ بچپن ہی سے کچھ اور ہی عادتیں تھیں، بچپن ہی سے کچھ اور ہی اشارات تھے۔ یہ بچہ عام بچوں کی طرح نہیں پل رہا تھا، عام بچوں کی طرح حرکات نہیں تھے، اللہ نے محبت ہی کچھ اور ڈالی تھی۔ لیکن یہ بہت بڑا سبق دینا مقصود تھا کہ دیکھو بعد میں چل کر میرے حبیب کے سلسلے میں کوئی یہ بات نہ کہے کہ ہم نے پرورش کی، ہم نے دیکھا، ہم نے پالا۔ اس واسطے اللہ نے ایسا انتظام کیا، بچپن میں ماں کو بھی لے لیا، باپ کو بھی لے لیا، اور بتایا کہ دیکھو میرے حبیب کو اول روز سے میں نے پرورش کی۔ علماء مفسرین اسی لیے لکھتے ہیں کہ یہ کیا شان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کو بھی اللہ نے بچپن میں بلا لیا۔ چاہا تو رکھ نہیں سکتا تھا، رکھ سکتا تھا، لیکن بلا کیوں لیا؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے پسند نہیں کیا اپنے حبیب کے لیے کہ اگر وہ بڑے ہو کے مدعی بنے نبوت کے اور دعوت دے نبی ہونے کے تو کوئی ان کو کہے کہ بچپن میں تو ہم نے تمہیں پالا، بچپن میں تو ہم نے تمہیں پیار تربیت کی۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، بچپن سے ہی میں بیار و مددگار رکھوں گا، ڈائریکٹ میری نگرانی میں وہ پرورش پائے گا۔ جیسے وحدانیت میں میں اکیلا ہوں، ویسے میرا حبیب رسالت میں اکیلا ہے۔ جسے الوہیت میں کوئی شریک نہیں ہے رب کا، ویسے رسالت میں کوئی شریک نہیں ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرا حبیب ہے، اس کو میں نے نرالے انداز سے دنیا کے سامنے پرورش کرنا ہے۔ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ دادا بھی آگے چل کر آئے
اپنی محبتوں کے لاکھ طریقے اپنانے کے باوجود بھی انہیں بھی 2 سال کے عرصے سے زیادہ نہیں ملا. 8 سال ہوئے، دادا بھی فوت ہو گئے. خاندان کا کوئی ایک بندہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا جب اللہ کے رسول 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیے تو ہم نے پالا، ہم نے تربیت کی، ہم نے تجھے بچپن سے دیکھا. یہ کہنے کی کسی کے لیے مجال نہیں تھی. اللہ نے کسی کو رکھا ہی نہیں. کہا کہ میرے حبیب اکیلے ہیں، میں ڈائریکٹ انہیں کیا ہے ایسے انتظامات کروں گا کہ کسی کے منہ پہ کسی کی زبان تیز نہ آئے. دادا بھی فوت ہو گئے، صرف 8 سال کی عمر تھی. آخری زمانہ تھا. جب ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ میرے دنیا سے جانے کا زمانہ ہے تو انہوں نے کیا کیا، ان کے سگے بھائی یعنی ان کے باپ کے سگے بھائی، عبداللہ کے ایک سگے بھائی تھے، بقیہ سوتیلے بھائی تھے. ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہونے والے عبداللہ اور ابو طالب ہیں. دوسری مائیں تھیں یعنی حضرت عبد المطلب کی دوسری بیویاں تھیں. ان بیویوں سے اور بچے تھے جو 10 پورے ہوئے. ایک ہی بیوی سے 2 بچے جو ہوئے وہ ایک عبداللہ تھے، ایک ابو طالب تھے، جو کہ سگے بھائی تھے دونوں. تو موت کے وقت حضرت ابو طالب کو انہوں نے بلایا، کہا کہ تمہارے بھائی کا لڑکا یتیم جو ہے اس کی کفالت کی ذمہ داری تمہیں، تم دیکھ لینا میرے بات، کیونکہ وہ بچے کو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، یتیم بچہ ہے اور میرا بڑا محبوب ہے. تو حضرت ابو طالب نے اس کے لیے حامی بھر لی اور اس طرح یہ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے زیر کفالت آ گئے. 8 سال کی عمر. یہ 8 سال کی عمر سے حضرت ابو طالب کے ساتھ رہے 50 سال تک. معلوم ہے 1-2 سال نہیں ہے، 50 سال تک. 50 سال تک ایسی محبت کہیں نہیں دیکھو گے آپ کو. جو چچا اپنے بھتیجے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہو اور بھتیجا اپنے چچا سے اتنی محبت کیا ہو، 50 سال تک ساتھ رہے. لیکن شرک کی نحوست ایسی ہے میرے بھائیوں کہ آخری زمانے میں مسلمان نہیں ہوئے، شرک ہی کی حالت میں وفات پائی. 8 سال سے لے کر 50 سال، کم از کم 42 سال کی صحبت اللہ کے رسول، 42 سال ساتھ رہے، 42 ایئرس. اور یہ 42 سال بھی ایسے ہی ساتھ نہیں رہے، 42 سال اپنا ہر پسندیدہ اور اپنے من پسند مشاغل کو چھوڑ کر اللہ کے رسول سے بے انتہا محبت، اپنے بیٹوں سے نہیں کی جتنی محبت اللہ کے رسول سے کی. نبوت کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے لیے خطرات بڑھ گئے تھے، کبھی بھی کوئی بھی حملہ ہو سکتا تھا، ڈر تھا، تو حضرت ابو طالب پہلے اپنے بیٹے کو سلاتے تھے بستر پہ. جب کچھ رات گزر جاتی تو اپنے بیٹے کو اٹھاتے تھے. ہاں، بیٹے کو اٹھا کے بستر تبدیل کر دیتے تھے اور جہاں پر اللہ کے رسول سوتے تھے اس بستر سے اٹھا کے اپنے بیٹے کو سلاتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں دوسری جگہ سلاتے تھے. مقصد یہ تھا کہ اگر اللہ کے رسول سوتے ہوئے بستر کو کوئی بدبخت اللہ کے رسول کے بستر کو دیکھ لیا
قتل کرنے کے ارادے سے چھپ کے بیٹھا ہے اور سوتے میں قتل کرنے کا ارادہ کر چکا ہے اور وہ بستر بھی دیکھ لیا اللہ کے رسول کس بستر پہ سوئے ہیں، لیکن اگر وہ مارنے کے لیے قتل کرنے کے لیے آئے تو میرا بیٹا مر جائے، اللہ کے رسول کی حفاظت ہو جائے، اس واسطے اللہ کے رسول کے بستر پر رات گئے تبدیل کر دیتے تھے، اپنے بیٹے کو سلاتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پہ سلا لیتے تھے۔ اتنی محبت کام آئی نہیں، جہنم میں گئے۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم کیا ہوا؟ کیا بھائی کچھ نہیں بولتے؟ معلوم کیا ہوا؟ بغیر توحید کے محبت کام نہیں آتی۔ اگر بغیر توحید کے کسی کی محبت کام آ جاتی تو پھر تو ابو طالب آج جہنم میں نہ ہوتے۔ ان سے بڑھ کر محبت کرنے والا کون تھا جی؟ اور 1 سال 2 سال نہیں، 42 سال محبت کیا، 42 سال محبت کیا، مرتے دم تک، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ کاش کہ یہ بات آج ہمارے مسلمان سمجھ جائیں۔ آج ہمارے وہ لوگ جو درگاہوں پہ سجدے، درگاہوں پہ گھٹنے ٹیکتے ہیں اور درگاہوں پہ چمٹ کے رہتے ہیں، درگاہوں پر کیا نظر و نیاز ہوتا رہتا ہے اور پھر محبت رسول کا نعرہ لگا کے امید ظاہر کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو بھائی رسول کے امتی ہے نا جی، وہ محبت ہے، کل اللہ کے رسول بچا لیں گے۔ اللہ کی قسم اگر اللہ کے رسول بچانا ہوتا تو پہلے ابو طالب کو بچاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے محبت تھی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، ان کو نہیں بچا سکتے۔ پھر ہم کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ ہمارے دلوں میں بھی کبھی بات آتی ہے میرے بھائی، ہمارے دلوں میں بھی آتی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کچھ بھی کہو بھائی یہ سب مسلمان تو کیا ہیں، امتی ہیں اللہ کے رسول۔ کیا اللہ کے رسول ایسے ہی چھوڑ دیں گے کیا ان کو؟ نہیں، سفارش کر کے لے جائیں گے جنت میں۔ گویا کہ ہمارا عقیدہ بھی یہی ٹکا ہوا ہے کہ شرک کر لو بھی جائے گا بندہ جنت میں، کیونکہ یہ رسول کا امتی ہے۔ ارے اگر ہونا تھا تو ابو طالب جاتے۔ یہاں وہاں کا قصہ نہیں بول رہا ہوں، بخاری کی روایت بول رہا ہوں میں آپ کے ساتھ۔ وہ نہیں گئے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ اتنی خدمت کی، ملا کیا آپ کے چچا کو؟ کہا کہ میں نہ ہوتا تو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوتے، لیکن جو کچھ میرے ساتھ محبت تھی اور تعلق تھا، اس بنا پر انہیں جہنم سے سب سے ہلکا ترین عذاب دیا جائے گا، اور وہ عذاب یہ ہے کہ لوہے کے جوتے پہنائے جائیں گے، آگ کے انگار کے لوہے کے جوتے، جس سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا، لیکن جہنم سے نہیں نکل سکے۔ آپ کو کیا خیال ہے جن لوگوں نے یوں سمجھیے کہ واضح شرک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو مسلمان، آپ ان کی طرف سے فکر مند ہیں تو پھر کہاں ہے وہ فکر مندی، کہاں ہے وہ جذبہ کہ ان کو نکالیں اس دلدل سے؟ کھاتے پیتے خوش بخش۔ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں 600-700 کلومیٹر سفر کر کے آپ کے پاس آ کے یہاں پر اپنی کمزوری نقاہت کے باوجود، شوگر کا ہائی لیول ہونے کے باوجود آپ سے میں گفتگو کروں، مجھے کیا پڑی ہے؟ یہی تو جذبہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پوچھنا ہے کر ہم نے کتنے لوگوں تک توحید پہنچائی، ہمارے پاس جواب کیا ہے؟ یہی تڑپ تو لیے پھر رہا ہوں۔ میری حالتیں مجھ پہ گزرتی ہیں تو پتہ کیا کچھ مجھ پہ گزرتی ہے،
لیکن جن کو اللہ نے صحت دیا، ایمان دیا، نوجوانی دی، ان لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ تم نے توحید کے لیے کتنا درد اپنے دل میں پایا، کتنے مسلمانوں کو تم نے کیا کیا ہے، اس شرک سے بچایا ہے، کیونکہ تمہارا اور ہمارا عقیدہ یہی ہے، اگر یہ نہیں ہے تو عقیدہ بھی غلط ہے، یہی ہے کہ مشرک داخل نہیں ہوگا جنت میں۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی ہے۔ انہ من یشرک باللہ، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے، اور ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ تم نے کیا کیا؟ کسی کا باپ مشرک ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کا چچا ہے، کسی کا ماموں ہے، آپ توحید پر ہیں، لیکن آپ کو کبھی درد دل نہیں اٹھا کہ ان کے لیے آپ تبلیغ کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو رلائیں، ان کو روئیں، کچھ تو کر کے ان کو لائیں توحید پر۔ کیونکہ ہم کو پتہ نہیں ہے کہ جہنم کیا خطرناک ہے، اور اس عقیدے میں ہمیں پختگی نہیں ہے کہ لاکھ نام مسلمان ہو، لاکھ نمازیں ہوں، لاکھ تہجد ہو، لاکھ عبادتیں ہوں، لاکھ محبت کے نعرے ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اگر وہ شرک کیا ہے تو مشرک داخل نہیں ہوگا جنت، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہو۔ اس عقیدے کو اگر پختگی سے مانتے ہیں تو پھر ہماری زندگی یہ نہیں ہوگی جو ہم گزار رہے ہیں، ہم مر مٹ جائیں گے کہ کم از کم کسی ایک بندے کو تو ہم جہنم کے آگ سے بچا لیں جو ہمارا محبوب ہے، ہمارے دوستوں میں سے ہے، لیکن ہم کتنے مشرک اور شرکیہ کام کرنے والوں سے اپنی روزمرہ کی زندگی میں محبتیں جھاڑتے ہیں، چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، لیکن کبھی خیال نہیں آتا کہ ہم ان کو کیسے جہنم سے بچائیں۔ آپ محبت نہیں کرتے، آپ اس سے بغض کرتے ہیں۔ ہمارے اندر احساس ہی نہیں ہے، توحید کی عظمت کا خیال ہی نہیں ہے، تو کریں تو کیا کریں؟ ہم تو خوش بخوش نارمل زندگی گزارتے ہیں، توحید میں آنے کے بعد، توحید کے عقیدے کو قبول کرنے کے بعد، توحید کو سمجھنے کے بعد بھی کیوں ایسا ہے معاملہ؟ یا تو ہم نے نہیں سمجھے، یا تو ہمارا عقیدہ جو کہتے ہیں اس پر ہے نہیں، صرف کہنے کے لیے ہے، عمل کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12-13 سال کی عمر ہوتی ہے تو چچا ابو طالب اپنے بزنس کے یا کسی سفر کے سلسلے میں شام جانا ہوتا، اور اپنے بھتیجے سے بڑی محبت کرتے ہیں، باہر کا سفر یوں پہلا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر ہے باہر کا، شام بہت دور، تو حضرت ابو طالب ساتھ لے لیتے ہیں، اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا کے ساتھ خوش ہوتے ہیں کہ باہر نکلنے کو چلتے ہیں۔ راستے میں اہم ترین واقعہ وہ ہے جو کئی مورخین نے ذکر کیا ہے، اور اس میں کچھ غلط بھی ہے، کچھ سچ بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ راستہ چلتے 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 ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ایک ایسی جگہ وہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا جو ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے نکلے تھے، جہاں پر قریب ہی ایک خانقاہ تھی، ایک راہب کا چرچ تھا، اور وہ راہب ایسا تھا کہ مہینوں ہوتے تھے باہر نہیں نکلتا تھا، اور ہمیشہ عبادت میں، ریاضت میں مصروف رہتا تھا، جس کا نام بحیرہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہرے، اور ابو طالب
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام کا کہہ کے اپنے جیسے لوگوں میں، بڑی عمر کے تھے نا، تو اپنے جیسے لوگوں میں ساتھ بیٹھ گئے۔ وہ راہب نکلا وہاں سے، لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی کہ آخر ایسی کون سی بات ہو گئی جو کبھی نہ نکلتا، نہ کھانے کو نکلتا نہ پانی کو نکلتا، لوگ دباؤ کر کے کچھ دیتے تو کھا لیتا، لیکن وہ تو اپنے جو کچھ بھی بنا کے رکھا ہوا تھا کھوٹری وہاں سے نکلتا ہی نہیں۔ آج ہوا کیا کہ وہ نکل کے آیا ہے۔ لوگ اس کے دیدار کے لیے دوڑ پڑے۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک اہم کام نے باہر نکلوایا ہے، لوگوں سے ملنا نہیں ہے، صرف اتنا بتاؤ کہ وہ درخت کے نیچے جو بچہ بیٹھا ہوا ہے اس کا سرپرست ساتھ میں کون ہے، کون اس کو لایا ہے؟ ابو طالب دوڑتے گئے، کہا کہ میں ہوں۔ پوچھا کون ہیں آپ؟ کہا کہ باپ ہوں جی، جیسے بڑے لوگ کہہ دیتے۔ باپ تو نہیں تھے، وہ چچا تھے، لیکن محبت اتنی تھی کہ وہ باپ ہی ظاہر کرتے تھے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ باپ ہوں۔ کہا کہ اللہ کی قسم آپ باپ نہیں ہو سکتے، جھوٹ بولتے ہیں۔ ابو طالب نے کہا کہ دیکھو میں چچا ہوں، لیکن محبت کے اعتبار سے کہا میں ہی پرورش کر رہا ہوں۔ کہا کہ اب آپ نے صحیح بولا، کیونکہ اس بچے کا باپ دنیا میں یہ آنے سے پہلے ہی جا چکا ہوگا، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ یہ معمولی نہیں ہے شخصیت، یہ پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے رحمت للعالمین ہیں۔ بڑے ہو کے انہیں نبوت ملے گی اور سرداری ملے گی۔ اور مجھے خطرہ ہے جیسے میں نے پہچان لیا، ایسے ہی یہودی کی کچھ لوگ جو دشمنی رکھتے ہیں اس بچے کو پہچان لیں گے تو قتل کرنے سے بھی زری نہ کریں گے۔ تو میں آپ کو بڑے ہی خلوص کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اس بچے کو چھپا کے واپس لے جائیں مکے میں، کیونکہ اگر جیسے میں نے پہچانا ویسے یہودی پہچان لیں گے تو خطرہ ہے۔ ابو طالب نے پوچھا کیسے پہچانا؟ کہا کہ جب آپ وادی سے نیچے اتر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ اطراف و اکناف کا ہر پتھر اور ہر شجر، ہر درخت جھک گیا تھا سجدے میں، اور صرف نبی کے لیے ہی درخت جھکتے ہیں۔ میں نے اسی سے پہچانا کہ یہ آخری نبی جس کے انتظار میں ہم ہیں، یہ یہی ہیں جن کے لیے یہ درخت وادیاں جھک گئی تھی۔ یہ روایت بالکل صحیح روایت ہے۔ ہاں، اس روایت میں یہ بات اور شامل کر دی گئی ہے کہ واپسی کے لیے حضرت ابو طالب نے بلال کو کہا کہ بلال تم واپس لے جاؤ اور میں آگے نکلتا ہوں۔ یہ ٹکڑا غلط ہے جو روایت میں شامل کر دیا گیا ہے، کیونکہ بلال کی عمر کے اعتبار سے اس وقت حضرت بلال ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن اصل میں وہ اشارات کے سلسلے میں جو میں گفتگو کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو چکے تھے، اس اعتبار سے یہ حدیث کئی محدثین اور سیرت نگاروں نے لکھی اور کہا کہ صحیح ہے کہ یہ واقعہ ہوا، اور اس نے دیکھ کے اللہ کے رسول کو پہچان لیا کہ یہ نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد حضرت ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے ساتھ میں واپس آ گئے، کیونکہ بخاری کی بھی بعض روایتیں بعد میں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد کہا کرتے تھے کہ مکے کے میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اور اس راہب نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ وادی سے نیچے اتر رہے تھے تو بدلی کا ایک ٹکڑا انہیں دھوپ سے بچانے کے لیے ان کے ساتھ ہی سفر کر رہا تھا، ابر کا ٹکڑا۔
اور یہ بات خدیجۃ الکبریٰ کے غلام میسرہ نے بھی نوٹ کر کے بتایا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو، جب انہوں نے مال دے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا تو کہا کہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ سخت ترین دھوپ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دھوپ سے بچانے اور سایہ کرنے کے لیے بدلی کا ایک ٹکڑا ساتھ ساتھ سفر کرتا تھا۔ یہ نشانیاں دیکھنے والوں کو دکھ گئی تھی، کئی لوگوں نے یاد رکھا، کئی لوگ بھول گئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، لیکن ہوئی اشارات ظاہر ہونے شروع ہو گئے کئی چیزوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ اہم ترین مقام عمر کا 15 سال میں یہ آتا ہے کہ کچھ لڑائی ہو گئی اپنے چچاؤں کے درمیان، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، لیکن کسی پر کوئی قتل یا کوئی تیر اور کوئی تلوار کا نشان نہیں لگایا۔ یعنی پوری زندگی انسانیت کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی غلط چیزوں کے لیے۔ یہ ہے جنگ فجار۔ یہ جنگ فجار اس واسطے ہے کہ فجر کا مطلب ہے پھٹ جانا، اور فجار ہے توڑ دینے کے معنی میں۔ اور یہ توڑنا کیسے ہوا؟ یہ حرام مہینوں میں لڑی گئی اور حرم کے اندر لڑی گئی، تو دو حرمتوں کو توڑ دیا گیا، تو اس کا نام جنگ فجار کہلایا، جس میں اللہ کے رسول خاموشی کے ساتھ شریک رہے اپنے چچاؤں کے لیے، لیکن کسی پر کوئی حملہ نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ سال بھی گزر گئے۔ نوجوانی کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کی بکریاں چرائی چند قیرات کے عوض۔ قیرات اس زمانے کا پیسہ تھا۔ ایک پیسہ تو مشہور ہے درہم، ایک پیسہ مشہور ہے دینار، ایک پیسہ ہے قیرات۔ قیرات کے عوض اللہ کے رسول نے مکے کے سرداروں کی بکریاں چرائی، اور نوجوانوں کے اعتبار سے یہ پیغام ہے کہ نوجوانی میں آپ آ گئے تو پھر اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے کوئی مشن، کوئی کاس، کوئی معاش ڈھونڈ لینا اصل میں نوجوانی کی نشانی ہے۔ جیسے عام طور پر ہوتا ہے ایک نوجوان معاشی اعتبار سے نوجوانی میں مستحکم ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوجوانی میں بکریاں چرائی تھی چند قیرات کے عوض۔ اور بعد میں فرمایا نبوت کے زمانے میں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ یعنی نبی کی ایک سنت ہے بکریاں چرانا، انبیاء کی ایک سنت ہے بکریاں چرانا، اور نبیوں نے ہمیشہ بکریاں چرائی ہیں۔ گویا کہ ایک مقدس فعل ہے، اور یہ بکریوں میں بڑی راحت ہے۔ بکریاں چرانے والوں میں نرمی ہوتی ہے، اور بکریاں چرانے والوں کے ساتھ رحمتیں ہوتی ہیں، کیونکہ بکریاں خود ایک رحمت اور ایک ایسا جانور جس میں زیادتی ہوتی ہے، کمی نہیں ہوتی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ایک بکری بیک وقت ایک بچہ دیتی ہے، 2 دیتی ہے، 3 دیتی ہے، 4 دیتی ہے، نہیں نا 2 دے سکتی ہے شاید، ہے نا، اس سے زیادہ نہیں نا، ہاں 3 تک دے سکتی ہے، 4-5 دیتی ہے، 5-6 دیتی ہے، ہاں نہیں دیتی۔ اور کٹتی کتنی ہے؟ سینکڑوں کاٹتے ہیں، ہر دن الگ کٹتی ہے۔ پھر بقرعید میں کتنی کٹتی ہے؟ پھر شادیوں میں منڈی میں کتنی کٹتی ہے روزانہ؟ ہمارے پیٹ کو یہ بھرتا ہی نہیں نا، یہ کتنا ڈالے تو بھی، ہاں۔ لیکن پھر بھی آپ نظر آئیں گی کہ ہر جگہ بکریاں موجود ہیں، نہیں موجود۔ ان کی کثرت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ان کے اندر رحمت اور بڑھوتری رکھی ہے۔ وہ کٹتی ہیں، حالانکہ جنتی تو 2-3 ہی ہیں، لیکن کٹتی بھی اس سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی برکت ایسی ہے کہ ہر جگہ زیادہ نظر۔ اس کے برعکس کتیاں 11-12 بچے ڈالتی ہے بیک وقت، اور وہ کٹتی بھی نہیں ہے سوائے چائنا کے علاوہ، لیکن پھر بھی بکریوں سے کم نظر آتی۔ تو بکریوں میں رحمت ہے۔
بڑا پیارا جانور ہے بکری. ہاں کسی کو اللہ نے کیا سہولت دیا ہے تو چرانا چاہیے. ہاں کوئی ایسا کھیت ہے، کوئی زمین ہے جو اس کے پاس ہے، تو اس کو یہ چیز کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ مال و دولت بڑھاتا ہے. جہاں تک ہم نے دیکھا ہے بڑا پیارا بزنس ہے. ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں، پتہ ہے تو صرف کیا ایک انجینئر ڈاکٹر کیا بناتا، ڈاکٹر کیا بناتا، انجینئر کیا بناتا، ڈاکٹر کیا بناتا، انجینئر کیا کرتے. کر کو 10,000 کی بھی نوکری نہیں ملی، صاحب پھر لے کو خالی کئی کو کرا بات ہو جا انجینئر ڈاکٹر. ہاں بکریاں چرانے کا فن پڑھنا تھا، ہاں ان کی بڑھوتری کا فن پڑھنا تھا، ہاں آرگینک ان آرگینک کے جتنی چیزیں ہیں اس کو پڑھنا تھا، سبزیاں اگانے کا فن پڑھنا تھا. آج اس میں رزق ہے، کروڑوں کا رزق ہے. یورپین کنٹریز اسی میں تو کماتے. ہم ان جتنے بڑے بڑے کیا ہے انڈسٹریٹ اور جتنے بڑے بڑے تجارتی میدان ہیں، ان سب کو چھوڑ کر نوکری اور غلامی کی ایسی ذہنیت ہم میں بیٹھی کہ بس 10-20 کی نوکری کر لیے، زندگی گزار لیے، ادھر ادھر کا منگ کے کھا لیے، وہ بھی نہیں ملا تو دوسروں کی چوری چھپے کر کے کیا ہے لوٹ مار کر کے خرچ کے نام پہ لے کے دبا کے بیٹھ گئے، زندگی گزار کے مر گیا بندہ. مرتے وقت قرض دار آ کے روتے رہے کہ کتنا لے کو گیا. بیٹے بولتے ہم نے سے پوچھ کو لیا، ہمیں کیا بھی دیتے نہیں بولتے. حالانکہ فرض تھا ان پر کہ اگر وہ لے کے مرا ہے تو وراثت کی ایک پائی بھی تقسیم نہ ہو، اور تقسیم ہونے سے پہلے قرض داروں کو قرض ادا کرے پھر تقسیم ہو، ورنہ تو تمہیں وبال جان کل عذاب ملے گا. وراثت اس وقت تک تقسیم نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ ہو جاتا. یہاں تک کہ علماء لکھتے ہیں کہ اس کے قرض میں پوری وراثت چلی جائے تو چلی جائے، لیکن تمہیں اٹھانے کا حق نہیں جب تک کہ تم اس کا قرض نہ ادا کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں بکریاں چرائی تھی. ان دنوں کا واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کے ساتھ بکریاں چراتے تھے، اور ایک وقت وہ ہوتا تھا ساتھی آرام کر لیتا اور اللہ کے رسول بکریاں چراتے، اور ایک وقت وہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول آرام کر لیتے، وہ بکریاں چراتا. اس طرح بکریوں چرانے کا ایک اہم ترین، یوں سمجھیے کہ 1 ماہ تھے، 2 سال تھے، 1 سال تھے، یہ مدتیں گزر رہی تھی، جس میں ایک مرتبہ ان کے ساتھی نے کہا کہ فلاں گھر میں آج شادی ہے، ڈھول باجے ہیں اور بہت ہنگامے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں کبھی کوئی بدی نہیں آئی تھی، نوجوانی میں بھی کبھی کوئی بدی نہیں آئی تھی. اللہ نے انہیں پاک و صاف رکھا ہر چیز سے، حتیٰ کہ اس بت پرستی اور شراب کے ماحول میں اللہ کے رسول نے پوری زندگی کبھی کسی بت کا نہ کھایا نہ شراب کے قریب گئے. ایسی پاک باز ترین زندگی تھی. تو خیال آیا اللہ کے رسول کو آج میں اس گھر کو جاؤں گا اور وہاں کی شادی اور وہاں کے انتظامی، وہاں کے ہنگامہ آرائی، ان سب کو میں دیکھوں گا. میں نے کہا کہ ساتھی کو آج تم دیکھ لینا بکریاں، اور میں چلا اس کی طرف، یہاں تک کہ مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور میں کچھ نیند اور آرام کے لیے بیٹھ گیا. اللہ نے مجھے ایسے نیند دیا کہ میں اٹھا تو صبح ہو چکی تھی. رات کا پورا معاملہ چوپٹ جس کو دیکھنے کے تصور کے لیے میں گیا تھا، اللہ نے مجھے سلا دیا اور وہاں جانے سے ہی روک دیا. ایسا 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ ہوا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ 2 مرتبہ اس طرح اللہ کے رسول کے ذہن میں خیال آیا کہ فلاں جگہ لہو لعب ہے، فلاں جگہ کیا ہے ناچ گانے ہیں. مجھے بھی شوق ہوا کہ جا کے دیکھوں، لیکن اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت کرتا ہے. جب نبی نہیں بنتے ہیں اس وقت سے بھی تو اللہ تعالیٰ ان پہ نیند طاری کر دیا، سو گئے. اس کے علاوہ زندگی میں کبھی کسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدی کی طرف چھو کر بھی نہیں گئے تھے. نوجوانی کا زمانہ، خاص طور پر 20 سال کے بعد کا وہ زمانہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے اعتبار سے بھی فکر مند ہوئے، اور ابو طالب جیسے مال لے کے جاتے تھے اسی طرح اللہ کے رسول بھی شام وغیرہ کا سفر کیا، مال لے کے جا کے باقاعدہ بیچ کے. تو قریش کی ایک خاتون تھی جن کا نام نامی اسم گرامی خدیجہ تھا، جسے بعد میں الکبریٰ کا لقب ملا.
خدیجہ بنت خویلد، اور آج ہم کہتے ہیں کہ ختیجہ، ختیجہ غلط لفظ ہے، ختیجہ نہیں ہے وہ، خدیجہ، خا دال، خدیجہ۔ ہاں ہم لکھتے KHAT، ختیجہ، غلط ہے، خدیجہ، ڈی آنا چاہیے۔ خدیجہ بنت خویلد یہ بہت مالدار ترین خاتون تھی، پاک بازی کے اعتبار سے خود قریش نے طاہرہ کا لقب دے رکھا تھا، اور بڑے بڑے سردار خواہاں تھے کہ ان سے شادی ہو جائے، کیونکہ وہ بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی۔ پہلے شوہر سے کیا، کچھ دنوں بعد لڑائی آئی، اس لڑائی میں مارے گئے۔ دوسرا شوہر، دوسرے شوہر خود بخود وفات پا گئے۔ 2 شوہروں کے بعد زمانہ وہ تھا بیوگی کا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ شخصیت ایمان کے اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے بہت ہی ایماندار ہے، تو انہوں نے بلا کے کہا کہ میرا مال بھی لے جائیے، اور جتنا میں معاوضہ دوسروں کو دیتی ہوں اس سے دگنا معاوضہ میں آپ کو دوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے مشورہ کیا اور مال لے کے نکلے۔ اپنے غلام حضرت خدیجہ کے تھے میسرہ نام کے، ان کو بھی ساتھ کر دیا کہ ان کی خدمت بھی کرو اور ساتھ میں دیکھو بھی یہ کیا ہے۔ اس سفر سے واپس آئے تو میسرہ کو بلا کے خدیجۃ الکبریٰ نے پوچھا کہ کیا پایا؟ غلام نے کہا کہ اس جیسا انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا، ان کی ایمانداری میں نے کبھی نہیں دیکھی کسی میں، اور میں نے کچھ عجیب چیزیں دیکھی۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہمیشہ جب یہ چلتے ہیں تو بدنی کا ایک ٹکڑا ان پہ سایہ کر کے چلتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ذہین و فتین عورتوں میں اگر شمار کیا جائے تو اماں خدیجۃ الکبریٰ سب سے ذہین و فتین عورت تھی، جنہوں نے وقت سے پہلے محمد الرسول اللہ کو پہچان لیا جو محمد ابن عبداللہ تھے۔ بات نہیں سمجھے؟ بات نہیں سمجھے؟ جو محمد ابن عبداللہ تھے ان کو پہچان لیا یہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ شادی کے وقت ہی کئی روایتوں میں ہے کہ انہوں نے سوچا کہ اتنی پاک بازی، اتنی ایمانداری اور اس حد تک معجزات یہ ہو سکتا ہے کہ اس امت کے رسول ہیں۔ پڑھی لکھی خاتون تھی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھنے سے پہلے پیغام نکاح خود دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چچا سے گفتگو کر لوں اس معاملے میں۔ چچا سے گفتگو کی تو چچا حیران رہ گئے۔ ہم جیسے لوگ جن کے پاس مال دولت کچھ نہیں ہے، اتنی بڑی خاتون جو مال و دولت کے اعتبار سے بہت مقام نسب کے اعتبار سے بھی بڑا، انہوں نے خود آفر کی، انہوں نے خود کیا ہے نکاح کا پیغام بھیجا۔ کہا کہ ہاں۔ حضرت ابو طالب کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اور اس وقت کے زمانے کے رواج کے مطابق ابو طالب نے ہی نکاح پڑھایا، خطبہ نکاح۔ تو خطبہ نکاح اللہ کے رسول سے نبوت سے پہلے بھی تھا، اور اس خطبے کے الفاظ سیرت ابن اسحاق میں ہشام میں موجود ہیں، جس میں اللہ کی وحدانیت ہی ہے۔ تو وہ حالت ویسے ہی تھی جیسے ایک مسلمان ہوتا ہے، جیسے ہماری آج حالت بگڑ گئی ہے، جیسے ہماری حالت کمزور، ویسے ہی وہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنے والے اعلان تو کرتے تھے، ہاں ان کے اندر بھی برائیاں اور شرک آ گیا تھا، ورنہ تو ان کے پاس بھی رسماً توحید موجود تھی۔ ابو طالب نے نکاح پڑھایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر کوئی کہتا ہے کہ
35 تھی، کوئی کہتا ہے کہ 30 تھی، کوئی کہتا ہے کہ 40 تھی، اصحتر روایت 40 کی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی۔ پہلی شادی اللہ کے رسول نے ایک بیوہ سے کی، اور عمر سے 15 سال بڑے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان سے کی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ شادی کے جو ایام گزارے ہیں، وہ ایام میں سب سے اہم ترین بات نبوت کے بعد بھی اللہ کے رسول کہا کرتے تھے، وہ یہ تھا کہ حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول کی محبت اور اطاعت اس حد تک کی کہ لوگوں نے مجھے جھٹلایا، بے یار و مددگار چھوڑا، اکیلا کر دیا، لیکن اس وقت مجھے سہارا دینے والی میری بیوی تھی۔ خدیجہ الکبریٰ نے وہ کچھ کیا جو کسی نے میرے لیے نہیں کیا۔ یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی قربت ہوتے ہوتے، یعنی یوں سمجھیے کہ 37-38 کے زمانے میں ایسے دل اچاٹ ہوا دنیا سے کہ غار حرا میں جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ تقریباً 3 میل کا فاصلہ ہے حرم سے، آپ جائیں، وہاں سے جا کے اوپر چڑھنے کا جو مرحلہ ہے، اب کانپ کے رہ جائیں گے۔ اچھے طاقتور بھی نہیں چڑھ سکتے، اب بھی نہیں چڑھ سکتے، لیکن اس زمانے میں وہ کیسے چڑھتے ہوں گے، اور اکیلا رات گزارنا، اور ایک نہیں، دو نہیں، 15 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رہتے تھے۔ کبھی کبھار پانی اور ستو ختم ہو جاتا تو لینے کے لیے اترتے، یا کبھی کبھار خود خدیجہ الکبریٰ لے کے آ کے دیتی تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں بیٹھ کے تحنس، حدیث بخاری کے الفاظ ہیں، تحنس کیا کرتے تھے۔ اما عائشہ سے پوچھا گیا تحنس کیا ہے، تو فرمایا کہ غور و فکر اپنے بارے میں اور اپنے رب کے بارے میں، یعنی عبادت کا لفظ۔ سوچتے تھے کہ یہ دنیا میں کیوں آیا، کیا کرنا ہے، اور یہ لوگ کیوں پوجتے ہیں دوسروں کو، یہ پتھروں کی کیوں پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ ایسے کئی سوالات تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ نبوت کا وہ مرحلہ بھی آ گیا جہاں رب العالمین نے نبوت دینا تھی۔ جبریل امین آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، فرمایا اقرا، کہا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول کو اپنے سینے سے چمٹا لیا، ایسے دبایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ درد کی شدت سے مجھے اپنے جان کا ڈر محسوس ہوا۔ حضرت جبرائیل نے چھوڑا اور کہا کہ اقرا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ ایسا 3 مرتبہ سوال جواب ہوا، پھر اس کے بعد وہ پڑھتے چلے گئے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات ہیں جو سب سے پہلے وحی کے الفاظ ہیں، جس کو لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اترے اور اپنے گھر کی طرف چل دیے، اور گھر میں داخل ہوئے تو کہا کہ زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے عجیب کیفیت ہے۔ یہاں تک کہ لیٹ گئے، کچھ دیر گزری تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سنایا کہ میرے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ خدیجہ نے فرمایا رضی اللہ عنہا کیا ہوا ہے؟ کہا کہ کسی نے آیا اور مجھے دبوچ کے کہا کہ اقرا، ایسا لگتا ہے کہ کچھ میرے ساتھ ہونے والا ہے۔ اما خدیجہ الکبریٰ نے کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتقرئ الضیف، نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم نہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا؟ آپ تو وہ ہیں جو مزدوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور لوگوں کے کام آتے ہیں۔
یہ سوشل سروس کے جتنے ہو سکتے ہیں تقسیمات، ان سب کو گویا کہ یہ 5-6 الفاظ میں اماں خدیجۃ الکبریٰ نے بتا دیا کہ اللہ کے رسول آپ یہ پہلے سے کر رہے ہیں، جو انسانیت کی خدمت میں لگتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ آج ہم نے اس فیلڈ کو چھوڑ دیا۔ ہاں، ہمارے اندر میں میرے بچے دوسرے سب لچے، یہ کیفیت پل رہی ہے۔ ہمارے اندر کی ہمدردی گئی، ایثار گیا، قربانی گئی، غریبوں کی محبت گئی۔ نفسا نفسی ہے یا نہیں تو مفاد پرستی ہے۔ 5 روپے خرچہ کرتا بھی ہے تو دیکھتا ہے کہ 5 روپے کا معاوضہ اس سے کیسے لوں گا۔ مسکرا کے سلام کرتا بھی ہے تو جواب چاہتا ہے کہ وہ بھی مجھے میرے کام اور میرے ضرورت کے وقت مسکرائے، نہیں تو بولتا ہے لوگوں میں دیکھو جی انہیں سلام بھی نہیں کرتا مجھے۔ نفسانیت ہے، نفسا نفسی کا شکار ہے، مفاد پرستی ہے، محبت کے جھوٹے دعوے اور ڈھکوسلے ہیں۔ پیار و محبت دنیا سے ختم ہے، ہوس پرستی ہے جنہوں نے ہم نوجوانوں کو گھیر رکھا ہے۔ ورنہ تو انسانیت کے کام کے ابھی بھی بہت 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 کام باقی ہے۔ جاؤ جاؤ دیکھو ذرا بستیوں میں، دیکھو کیا حالتیں ہیں جو گزر رہی ہیں، کتنی بیوائیں ہیں جن کو کھانے کے لیے 2 نوالے نہیں ہیں، کتنی بچیاں ہیں جن کی امنگیں آرزویں دم توڑ رہی ہیں، نکاح کی کیفیت نکاح کے لیے بیٹھ بیٹھ کے بوڑھی ہو گئی ہیں، لیکن کوئی اپنی بیٹے دینے والے نہیں، کئی لوگ کیا ہیں بغیر جہیز کے شادی کرنے والے نہیں۔ کتنے بوڑھے ماں باپ ہیں جو ترس ترس کے اولڈ ایج ہوم میں یا گلیوں میں یا فٹ پاتھوں میں پڑھ پڑھ کے وہیں پہ مر گھپ گئے، اور بیٹے کو ترس نہ آیا کہ اپنے باپ کے لیے 10 روپے خرچہ کرے۔ یہ انسانیت ایسی ظالم بن چکی ہے تو ہمارے اندر کہاں کی انسانیت باقی رہے؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت سکھائی تھی، نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی۔ وہ پوری انسانیت کے محسن ہیں، محسن انسانیت ہیں۔ هذا وبالله التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔